السلام علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے گا. جو بیل آئیکن یا گھنٹی کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کر دیجئے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک بہت ہی اہم خبر ہے جو کہ یقیناً آپ کو پاکستان کے یا سعودی عرب کے یا یو اے ای کے مین سٹریم میڈیا میں نظر نہیں آئی ہوگی، اور وہ خبر کافی پریشان کن ہے، تشویشناک ہے کہ بہت سے ہمارے پاکستانی بھائی ناسمجھی میں آ کر وہاں کے قوانین توڑ بیٹھے یا جذبات میں آ کر، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ درجنوں کی تعداد میں وہ افراد جو ہیں وہ اس وقت گرفتار ہیں، اور وہ سعودی عرب اور یو اے ای کے جو ادارے ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے، یا ان ادر ورڈز وہاں کی پولیس کی حراست میں ہیں. اور اس بات کا انکشاف ایک سابق حکومتی عہدیدار نے کیا ہے. اس حوالے سے میں بتاؤں گا کہ کتنے افراد ہیں اور ان کی رہائی کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، وہ لوگ کون ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک اہم خبر میرے لیے، آپ کے لیے، وہ یہ ہے کہ آج بلاول بھٹو زرداری نے، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں، انہوں نے نہ صرف اپنی وزارت کا حلف اٹھا لیا ہے بلکہ اب وہ پاکستان کے وزیر خارجہ بھی بن گئے ہیں. یعنی ان کو وزارت خارجہ کا قلمدان سونپ دیا گیا ہے. بات وزارت خارجہ کی نہیں، میرا خیال ہے بلاول بھٹو زرداری کے لیے وزارت خارجہ کوئی معنی نہیں رکھتی، یا کم از کم اس وزارت کے کوئی معنی نہیں ہونے چاہیے ان کے لیے. لیکن سب سے جو تاریخی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے نانا کے بعد، جی ہاں، اپنے نانا کے بعد وہ پاکستان کے پہلے کم عمر ترین وزیر خارجہ بن گئے ہیں. ان کے نانا ایوب خان کی حکومت میں وزیر خارجہ بنے تھے. وہ منتخب وزیر خارجہ نہیں تھے، نوجوان تھے. یعنی ذوالفقار علی بھٹو تقریباً 35 سال کی عمر میں وزیر خارجہ بنے تھے ایوب خان کے دور حکومت میں. اس کے بعد ہنا ربانی خیر جو ہیں وہ کم عمر ترین وزیر خارجہ تھیں یوسف رضا گیلانی کے دور حکومت میں. اور اب جو ہے وہ سب سے کم عمر ترین جو وزیر خارجہ ہیں پاکستان کی تاریخ میں، وہ ہیں بلاول بھٹو زرداری، جن کی عمر تقریباً 33 سال 5 مہینے اور کچھ دن ہے. لگ بھگ 33.5 سال آپ کہہ سکتے ہیں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعلیٰ منتخب ہونے پر مبارکباد. اب اس وقت یقیناً شاہ محمود قریشی کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی کہ وہ جس پارٹی کے رہنما تھے، جس پارٹی نے انہیں وزارت خارجہ دی. آپ کے علم ہے کہ شاہ محمود قریشی بھی پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں وزیر خارجہ رہ چکے ہیں، اور گزشتہ دور حکومت میں پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی وہ وزیر خارجہ تھے. لیکن اب یہ قلمدان جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری کے پاس آ گیا ہے، اور کل وہ سعودی عرب روانہ ہوں گے بطور وزیر خارجہ. یہ ان کا پہلا، کسی بھی ملک کا پہلا سرکاری دورہ ہوگا. اور اس کے بعد یہ خبریں ہیں کہ دوسرا ان کا سرکاری دورہ جو ہے وہ چین کا ہوگا، اور دونوں جو دورے ہیں اس میں وہ وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ ہوں گے. اب بات کرتے ہیں اس اہم خبر کی جس کا میں نے اپنی ویڈیو کے آغاز میں ذکر کیا تھا. وہ اہم خبر یہ ہے کہ ہمارے بہت سے پاکستانی بھائی، میں ان کو یہی کہوں گا کہ جہاں پر بھی کوئی بھی پاکستانی ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا، اس کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہے، وہ کسی بھی سیاستدان کا پیروکار یا حامی یا حمایتی ہے، میرے لیے وہ محترم ہے کیونکہ وہ پاکستانی ہے. اور میرا دل ان کے ساتھ دھڑکتا ہے کیونکہ جس طرح پرانے میرے جو فالوورز ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں خود بھی کافی عرصہ پردیس میں رہا ہوں، مختلف ممالک میں رہا ہوں. لہٰذا مجھے بھی ان کے دکھ، تکالیف اور درد کا احساس ہے. لیکن ہوا یہ کہ یہ ناسمجھ میں نے اس لیے کہا کہ یہ پاکستانی ہمارے بھائی جذبات میں آ گئے، اور انہوں نے جب گزشتہ حکومت کا خاتمہ ہوا
تحریک عدم اعتماد کے ذریعے، تو اس کے بعد جب عمران خان نے اوورسیز پاکستانیز کو کال دی تو اس کال پر لبیک کہتے ہوئے، احتجاج کی کال دی بنیادی طور پر، اس کال پر لبیک کہتے ہوئے سعودی عرب کے مختلف مقامات پر پاکستانیوں نے اور یو اے ای کے کچھ مقامات پر پاکستانیوں نے احتجاج کیا۔ اگرچہ یہ احتجاج اس طرح کا احتجاج نہیں تھا کہ وہ ٹیلی ویژن پر رپورٹ ہوتا یا بڑی تعداد میں کسی سفارت خانے کے باہر، پاکستانی سفارت خانے کے باہر، امریکی سفارت خانے کے باہر کوئی احتجاج ہوتا، لیکن اپنے طور پر 5 7 8 لوگوں نے کوئی بینر لکھے، احتجاج کیا۔ وہ احتجاج جو ہے وہ سوشل میڈیا پر انہوں نے اس کی تشہیر کی۔ سوشل میڈیا آپ جانتے ہیں، ٹویٹر پر کی ہوگی، واٹس ایپ گروپس میں وہ تصویریں شیئر کی ہوں گی، ممکن ہے فیس بک پر شیئر کی ہوں، لیکن ہوا یہ کہ بالآخر سعودی اتھارٹیز کے علم میں جب یہ بات آئی تو سعودی اتھارٹیز نے ان کو گرفتار کر لیا۔ اب ترکی میں بھی گرفتاریاں ہوئیں، لیکن ترکی میں یہ ہے کہ میڈیا کافی حد تک آزاد ہے، بالکل آزاد نہیں ہے، لیکن آپ یہ سمجھ لیں گے کہ 50-60% تک آزاد ہے۔ لیکن وہاں کے سرکاری میڈیا نے، جو سوشل میڈیا ہے، اس نے رپورٹ کیا کہ تقریباً 2-2.5 درجن کے قریب جو ہے وہ پاکستانی اسٹوڈنٹس، طلبہ، جنہوں نے استنبول میں واقع تقسیم اسکوائر پر احتجاج کیا تھا، ان کو گرفتار کیا گیا۔ بعد ازاں استنبول میں جو موجود پاکستانی قونصل خانہ ہے، جسے قونصلیٹ جنرل ہم کہتے ہیں، انہوں نے ان کی رہائی کو ممکن بنایا۔ لیکن یہ جو سعودی عرب میں جو گرفتاریاں ہوئی ہیں، اس کی کوئی خبر اس طرح منظر عام پر نہیں آئی، اور بالآخر اس کا انکشاف کیا سابق حکومتی عہدیدار وزیر اعظم کے، یعنی سابق وزیر اعظم کے سابق معاون خصوصی برائے مڈل ایسٹ افیئرز، یعنی مشرق وسطیٰ کے لیے جو ان کے سفیر تھے، علامہ حافظ طاہر الاشرفی، انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا کہ جناب سعودی عرب میں اور یو اے ای میں بہت سے پاکستانی جو ہیں وہ گرفتار ہو چکے ہیں، اور ان کی رہائی کے لیے کوئی کوششیں نہیں کی جا رہی، اور وہ ذاتی طور پر، یعنی طاہر اشرفی کا یہ کہنا ہے کہ وہ ذاتی تعلقات استعمال کرتے ہوئے سعودی اتھارٹیز سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ان کو رہا کیا جائے۔ اب ان کی تعداد کتنی ہے؟ یہ 1 درجن ہیں، 2 درجن ہیں، 100 ہیں، 200 ہیں، کسی کے علم میں نہیں ہے۔ البتہ یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے گھر والوں کی طرف سے یہ سوشل میڈیا پر مختلف اپنے دوست احباب سے یہ بات شیئر کی گئی ہے کہ وہ گرفتار ہو چکے ہیں، اب ان سے رابطہ ممکن نہیں ہے۔ اب یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا، وہ لوگ جو سعودی عرب میں مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یو اے ای میں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یا دیگر جو خلیجی ریاستیں ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ وہاں پر جو احتجاج کرنا ہے، احتجاج کی وہاں پر اجازت نہیں ہے، چاہے وہ سیاسی سطح کا احتجاج ہو، کسی ملک کے خلاف ہو، کوئی بھی ایشو ہو، وہاں پر احتجاج کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے، یہاں پہ آئین ہے، قانون ہے، عدالتیں ہیں، اور دیگر جو آپ کی جو شخصی آزادیاں ہیں، وہ شخصی آزادیاں جو ہیں وہ نہ سعودی عرب میں ہیں نہ یو اے ای میں ہیں، لہٰذا ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب ان کے پاس وکلا کی سہولت بھی نہیں ہے۔ اب یہی ہو سکتا ہے کہ وہاں پر پاکستانی سفارت خانہ جس جگہ پر موجود ہے یا قونصل خانے موجود ہیں، وہ ان کی رہائی کے لیے کوئی انتظامات کریں، ان سے مذاکرات کریں۔ ظاہر ہے ان سے یہ ایک ایفیڈیوٹ لیا جا سکتا ہے، جس کو ہم معافی نامہ کہہ سکتے ہیں، کہ وہ ایک معذرت کر دیں گے کہ جناب ان سے غلطی ہوگی، انہیں معلوم نہیں تھا، آئندہ وہ اس قسم کا احتجاج نہیں کریں گے۔ اب کیونکہ سعودی عرب میں اگر یہ احتجاج کا سلسلہ ایک مرتبہ شروع ہو جائے، تو آپ کے علم میں ہے کہ وہاں پر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو وہاں کے شاہی خاندان کی جو حکومت ہے یا جو طرز حکومت ہے اس کے خلاف ہیں، وہ جمہوریت پسند ہیں، وہ آزاد خیال ہیں، روشن خیال ہیں۔ وہاں پر تو اگر آپ ٹویٹر پر ایک ٹویٹ کر دیتے ہیں جو سعودی حکومت کو یا یو اے ای کی حکومت کو پسند نہیں آتا، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کی کتنی زیادہ سزائیں ہیں۔ سملرلی یو اے ای میں بھی یہی صورتحال ہے۔ یو اے ای کی حکومت تو اگر کوئی معیوب قسم کا فیس بک پہ کوئی میسج آ جائے، سوشل میڈیا یعنی واٹس ایپ پر کوئی آپ میسج فارورڈ کر دیں جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی قانون کی خلاف ورزی ہے، تو اس پر بھی آپ کی گرفتاری ہو سکتی ہے، آپ کو قید ہو سکتی ہے، آپ کو جرمانہ ہو سکتا ہے، اور بالآخر آپ کو ڈیپورٹ کیا جاتا ہے۔ اب یہ صورتحال ایسی ہے کہ اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ طاہر اشرفی
جو مولانا طاہر اشرفی جو سابق معاون خصوصی تھے سابق وزیر اعظم کے، اب وہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ وزیر اعظم جو موجودہ وزیر اعظم ہے شہباز شریف کے ساتھ وہ اس وفد میں جائیں گے سعودی عرب، اور وہاں پر وہ سعودی اتھارٹی سے جہاں ان کے ذاتی تعلقات ہیں ذاتی تعلقات استعمال کریں گے، اور جہاں پر حکومت کی ضرورت ہوگی سفارت خانے کی ضرورت ہوگی تو وہ تعلقات استعمال کر کے ان پاکستانیوں کی رہائی کو ممکن بنائیں گے، جن کی تعداد جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو کسی کو معلوم نہیں ہے، وہ 2 ہیں کہ 200 ہیں یا 2 درجن ہیں یا 20 ہیں۔ اسی طرح یو اے ای کے حوالے سے اگر آپ لوگوں کے پاس کسی ایسے دوست کی شناخت ہو اور آپ کو پتہ ہو کنفرم ہو کہ ایسے کسی شخص کو سعودی عرب میں یا یو اے ای میں گرفتار کیا گیا ہے صرف اس وجہ سے کہ اس نے احتجاج کیا ہے، چاہے اپنے گھر میں ہی وہ اس نے پلے کارڈ اٹھائے ہیں اور وہ سوشل میڈیا پر وہ تصویریں شیئر کی ہیں اور ان کو گرفتار کیا گیا ہے یا وہ پولیس کی حراست میں ہے، تو آپ پلیز میری ویڈیو کے آغاز پر جو ای میل آپ دیکھتے ہیں وہ جو پرومو میں چلتا ہے، آپ مجھے ای میل کر کے میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ جی فلاں شخص یہ اس کی شناخت ہے، یہ اس کا اقامہ یا ویزا نمبر ہے یا جو بھی ہے، اس کی نام اور شناخت اگر آپ مجھے دیں گے تو انشاءاللہ میری یہ کوشش ہوگی میں وہ نام اور قوائف پاکستان میں دفتر خارجہ تک بھی پہنچاؤں۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔